الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد اسمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماں و بہنوں، جس طرح رمضان المبارک کا قرآن اور روزے اور اعتکاف سے گہرا تعلق ہے، اسی طرح رمضان کا جہاد سے بھی آپس میں گہرا تعلق ہے. جہاد کی فرضیت کا حکم رمضان المبارک میں دیا گیا. رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو بدر کے مقام پر کفر اور اسلام کی پہلی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی. حق اور باطل کے اس عظیم معرکے میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے مسلمانوں کو فتح اور نصرت فرمائی. قرآن کریم کی خطبے کے اندر جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، انہوں نے دین کی خاطر، دین کی سربلندی کے لیے وطن کو ترک کیا، جسمانی اور مالی طور پر خدا کی راہ میں جہاد کیا، اور درجے کے اعتبار سے خدا تعالیٰ کے نزدیک ہیں، اور وہی لوگ صاحب مراد بھی ہیں. تاریخ اسلام میں غزوہ بدر کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اس غزوے نے اسلامی تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا. یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ میں کافروں نے مسلمانوں کو کس قدر ستایا. ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. ظلم کا کوئی طریقہ ایسا نہ تھا جو انہوں نے نہ آزمایا ہو. اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے ہر حربہ اور ہر ہتھکنڈا استعمال کیا. یہاں تک کہ جو لوگ حبشے کی طرف ہجرت کر گئے، انہیں بھی سفیر بھیج کر مکہ مکرمہ واپس لانے کی کوششیں کی گئی تاکہ ہم اپنے ظلم کا بازار جاری رکھ سکیں. ظلم کی چکی میں یوں تو سبھی مسلمانوں کو پیسا گیا، لیکن خاص طور پر غریب اور مسکین تو گویا ان کے لیے نوالۂ تر تھے. ان کے گھر کی کھیتی تھے، جو سلوک چاہتے وہ لوگ کر گزرتے. انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا. آخرکار مسلمانوں کو یثرب یعنی مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ہوا. یثرب مدینہ منورے کا پرانا نام ہے. ادھر مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا پروگرام بنایا. ان کی تمام کوششوں اور رکاوٹوں کے باوجود مسلمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے. اب وہاں اسلام کی دعوت بہت تیزی سے پھیلنے لگی.
اسلام کی دعوت تیزی سے پھیلنے کی خبروں نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ کافروں کے تن بدن میں آگ لگ گئی، مارے پریشانی اور حسد کے ان کا برا حال ہو گیا۔ اب وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں پر اتر آئے، جوڑ توڑ کرنے لگے۔ اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ یثرب کے جو مشہور قبیلے تھے، مشہور قبائل اوس اور خزرج، ان کے سرداروں کو خطوط لکھے۔ یہ ایسے لوگ تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ ان میں ایک عبداللہ ابن ابی بھی تھا، اور خطوط جو انہوں نے لکھے ان الفاظ میں لکھے کہ تم نے ہمارے شخص کو اپنے یہاں ٹھہرا لیا، ہمارے لوگوں کو اپنے یہاں ٹھہرا لیا، تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان سے لڑو، انہیں وہاں سے بھگاؤ، نکال دو، ورنہ پھر ہم نے بھی قسم کھائی ہے کہ ہم سب مل کر تم پر حملہ کریں گے، تمہارے جوانوں کو قتل کر دیں گے، تمہاری عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کو جب یہ خط ملے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی ٹھان لی اور تیاریاں کرنے لگے، اور ایک سازش انہوں نے یہودیوں کے ذریعے کی، انہیں بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ پھر مسلمانوں کو پیغام بھیجا، تم مغرور نہ ہو جانا کہ مکے سے صاف بچ کر نکل آئے ہو، ہم یثرب پہنچ کر تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ سن 2 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں قریش کا ایک سردار یثرب آیا اور مسلمانوں کے جانوروں کو، مویشیوں کو وہ ہانک کر لے گیا۔ یہ مویشی جو تھے مدینے سے باہر ایک چراگاہ میں چر رہے تھے، وہ صاف بچ کر نکل گیا، گویا مسلمانوں کو اپنی طاقت دکھا گیا اور مسلمانوں پر واضح کر گیا کہ ہم 300 میل کے فاصلے سے آ کر بھی تمہارے گھروں سے مویشی لے جا سکتے ہیں۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھا کہ آپ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کریں تاکہ دشمن انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب 8 جنگی مہمات مختلف علاقوں کی طرف روانہ فرمائے۔ ان میں سے تو بعض میں آپ نے خود شرکت کی اور بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھیجا، لیکن کسی بڑی لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ مکہ مکرمہ کے لوگ تجارت کیا کرتے تھے، ان کے تجارتی قافلے موسم گرما میں شام جاتے تھے اور سردیوں میں یمن۔ شام کا جو راستہ تھا وہ یثرب سے ہو کر جاتا تھا۔ یثرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے تک مدینے کا نام یثرب تھا۔ ہجرت کے بعد اس کا نام مدینۃ النبی رکھا گیا۔ ابو سفیان قریش کا ایک بڑا سردار تھا، اس کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ شام سے مکے کی طرف روانہ ہوا۔ اس قافلے میں 1000 اونٹ تھے، ان اونٹوں پر کم از کم 50,000 دینار یعنی 262 کلو سونے کے برابر مالیت کا سامان لدا ہوا تھا، جبکہ نگرانی پر صرف 40 آدمی تھے۔ مسلمانوں کو اس قافلے کے روانہ ہونے کی خبر مل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کا فیصلہ کیا، چنانچہ آپ نے صحابہ کو تیاری کا حکم فرمایا۔ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے آنے والے بیشتر مسلمان خالی ہاتھ ہیں۔ یہ حضرات اپنے گھر بار، مال اور دولت، تجارتی سامان، باغات، کھیتیاں، غرض ہر چیز وہاں جو کی تو چھوڑ کر آئے۔ ان سب چیزوں پر کافروں نے قبضہ کر لیا تھا، بلکہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ بعض مسلمانوں کو تو ہجرت کی اجازت اس شرط پر دی گئی تھی کہ وہ جانے سے پہلے اپنا مال ان کے حوالے کر دیں۔ اس طرح مسلمان بہت تنگ دستی کی حالت میں تھے۔ انصار نے اگرچہ مدینہ آنے کے بعد ان کی ہر طرح مدد کی تھی، لیکن گزر اوقات بہت مشکل سے ہو رہی تھی۔ دوسری طرف اس قافلے کا ساز و سامان کافروں کی طاقت میں اضافے کا سبب بن سکتا تھا۔ اس سے جو تجارت کی جاتی اور دولت کمائی جاتی، اس سے کافروں کی طاقت میں اور اضافہ ہوتا۔
ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوت کو کمزور کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ مسلمان اس وقت مکہ والوں سے حالات جنگ میں نہیں تھے۔ یہ ایک بہترین فیصلہ تھا۔ ادھر ابو سفیان بھی غافل نہیں تھا، وہ بھی چوکنا تھا، وہ یہ بات جانتا تھا کہ مسلمان اس کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ جاتے ہوئے شام کو جاتے ہوئے تو وہ 7 بج کر نکل گیا، لیکن واپسی پر جب اسے مسلمانوں کی تیاری کی خبر ملی تو وہ اور زیادہ گھبرا گیا۔ اس نے فوراً کیا کہ مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ میرا قافلہ سخت خطرے میں ہے، لہٰذا وہ جلد از جلد اس کی مدد کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اور خود اس نے کیا کیا، اپنا راستہ تبدیل کر لیا، سیدھا راستہ چھوڑ کر ایک دور دراز کا راستہ اختیار کیا تاکہ مسلمان اس تک نہ پہنچ سکے۔ اس طرح وہ قافلے کو بچا کر مکہ لے جانے میں کامیاب ہوا۔ مکہ والوں کو ابو سفیان کی طرف سے جب پریشان کن پیغام ملا تو کوہرام مچ گیا۔ ابو جہل جو ملعون پہلے سے بہانے کی تلاش میں تھا، چنانچہ اس نے خوب شور مچایا، لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، ابھارا، یہاں تک کہ سب سردار مدینے کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ البتہ ابو لہب جو تھا وہ تیار نہ ہوا۔ اس نے اپنی جگہ ایک آدمی کو بھیج دیا اور اس لشکر کی تعداد شروع میں 1300 تھی۔ اس میں 100 گھوڑے اور 600 زریں تھے۔ ادھر تو یہ لشکر مدینے کی طرف روانہ ہوا تھا، دوسری طرف ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کر مکے کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے اپنے بچ کر آ جانے کی اطلاع ان سرداروں کو بھجوا دی جو لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ ابو سفیان کا پیغام مل جانے کے باوجود وہ آگے بڑھتے چلے گئے، اس لیے کہ وہ طاقت کے نشے میں چور تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جن مسلمانوں پر وہ 13 سال تک ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے، وہ بھلا ان کے مقابلے میں آنے کی کیا جرات کریں گے؟ اگر آ گئے تو ہم انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، اب جب آ ہی گئے ہیں تو واپس کیوں جائیں؟ اب تو مسلمانوں کو مزہ چکھا کر ہی جائیں گے۔ اس موقع پر ابو جہل نے قہر اور غرور بھرے لہجے میں کہا، اللہ کی قسم جب تک ہم بدر نہ پہنچ جائیں واپس نہیں جائیں گے۔ وہاں 3 دن قیام کریں گے، خوب اونٹ ذبح کریں گے، کھائیں گے پیئیں گے۔ ناچنے والی عورتیں چونکہ وہ لے کر کے آیا تھا، اس نے فرمایا کہ عورتیں ہمارے لیے گانے گائیں گی اور ہم اپنی طاقت کا خوب مظاہرہ کریں گے۔ اسی طرح پورے علاقے پر ہماری طاقت کی دھاک بیٹھ جائے گی اور مسلمان پھر کبھی ہمارے مقابلے پر آنے کی ضرورت نہیں کرے گا۔ قبیلہ بنو زہرہ کا سردار اخنس بن شریق، اس نے ابو جہل کی اس رائے سے اختلاف کیا۔ اخنس نے کہا، اب جبکہ ابو سفیان اپنے قافلے سمیت صحیح سالم مکہ پہنچ گیا ہے تو ہم کیوں آگے جائیں؟ کیوں مسلمانوں سے جنگ کریں؟ اس کی اب کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا بھائی ہم تو واپس جاتے ہیں۔ اسی طرح اخنس بنو زہرہ کے 300 آدمی کے ساتھ واپس لوٹ گیا۔ بنو ہاشم نے بھی واپس ہو جانا چاہا مگر ابو جہل نے انہیں سختی سے روک دیا۔ اس طرح کافروں کے لشکر کی کل تعداد تقریباً 1000 رہ گئی۔ انہوں نے بدر میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا، بدر کے میدان میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے نکلنے کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا۔ سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کی تائید میں زبردست تقریر کی۔ پھر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایک پرجوش تقریر کی۔ پھر سیدنا مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ نے عجیب انداز میں اور عجیب الفاظ میں تقریر فرمائی کہ ان کے الفاظ تاریخ کے اوراق پر ہمیشہ کے لیے رقم ہو گئے۔ انہوں نے کہا
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں سے لڑیں گے۔ ان کے الفاظ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ نے مزید مشورہ چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید مشورہ چاہا تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شاید انصار کا خیال جاننا چاہتے ہیں۔ ان کی بات کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہی بات ہے۔ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق اور سچ کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں کود پڑیں، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا، ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں، آپ دشمن سے ٹکرا جائیں، ہم جنگ میں ثابت قدم دکھانے والے اور لڑائی کے ماہر لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کر بہت خوش اور فرمایا، چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا، یعنی مسلمانوں کے گروہ کو کامیابی عطا ہوگی، اور اللہ کی قسم میں تو اس وقت بھی کفار کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کون کہاں قتل ہوگا۔ بہرکیف ایک اچھا سپہ سالار دشمن کے بارے میں معلومات جمع کرتا ہے، وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ دشمن فوج کی تعداد کتنی ہے، ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے، ان کے وسائل کیا ہیں، ان میں جنگی مہارت کتنی ہے، غرض ہر لحاظ سے دشمن کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سپہ سالار ہو سکتا ہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہما کو دشمن کی جاسوسی کے لیے بھیجا۔ ان حضرات نے دشمن کے دو آدمیوں کو پانی بھرتے دیکھا تو انہیں گرفتار کر کے اسلامی لشکر میں لے آئے، ان سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو بولے، ہم تو پانی پلانے پر مامور ہیں، ہمیں ان باتوں کا کیا علم؟ ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ آپ نے ان سے قریش کے بارے میں پوچھا، کہنے لگے، یہ ٹیلا جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے، قریش اس کے پیچھے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کتنے ہیں؟ جواب میں انہوں نے کہا، بہت زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعداد بتاؤ کہ وہ کتنے ہیں؟ کہنے لگے کہ ہمیں نہیں معلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ انہوں نے بتایا، کبھی 9 کبھی 10۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو قریش کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان۔ اس سوال سے آپ نے دشمن کی تعداد آسانی سے معلوم کر لی، یہ اس لیے کہ روزانہ 9 یا 10 اونٹ 900 یا 1000 آدمی کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، قریش کے بڑے سرداروں میں سے کون کون آیا ہے؟ جواب میں انہوں نے بتایا، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل، امیہ بن خلف اور نضر بن حارث۔ ان کے علاوہ بھی اور دوسرے بڑے بڑے سرداروں کے نام بتائے۔ یہ نام سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو تمہارے پاس لا ڈالا۔ مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنا دیا تھا۔
اس جگہ سے پورا میدان جنگ نظر آتا تھا۔ اس چھپر کی حفاظت کے لیے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں نوجوانوں کا ایک دستہ مقرر ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ ان لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے جا رہے تھے، انشاءاللہ کل فلاں مشرک یہاں قتل ہوگا، یہ جگہ کل فلاں کافر کی قتل گاہ ثابت ہوگی، اور اس جگہ فلاں کی لاش پڑی ہوگی۔ دوسرے دن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جنگ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صف بندی شروع کی۔ آپ کے ہاتھ میں تیر تھا۔ جب آپ سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ سب سے تھوڑا آگے نکلے ہوئے تھے۔ آپ نے تیر ان کے پیٹ پر مارا لگایا اور ان کو کہا کہ برابر ہو جاؤ۔ سواد بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے تکلیف دی، آپ مجھے بدلہ دیں۔ یہ سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا اور جسم مبارک آگے کر دیا۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین پریشان ہو گئے کہ سواد کیا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے رہے ہیں۔ ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف دیکھیے کہ مطالبہ سنتے ہی فوراً خود کو بدلے کے لیے پیش کر دیا، اور پھر حضرت سواد نے کیا کیا، آگے بڑھے اور جسم مبارک کو چوم لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سواد تم نے ایسا کیوں کیا؟ سواد نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے آیا ہوں، ہو سکتا ہے اس جنگ میں شہید ہو جاؤں، چنانچہ میں نے سوچا آخری وقت میں آپ کے جسم مبارک سے میرا جسم چھو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ صفوں کو درستی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چھپر کی طرف تشریف لے گئے، اور آپ اپنے رب کے حضور دعا میں مشغول ہو گئے، اور آپ کی دعا کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ، اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیری مدد کے طلبگار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں اور مسلسل دعائیں فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کندھوں سے نیچے سرک گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے آپ کی چادر درست کی اور درد بھرے لہجے میں فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب بس فرمائیے، آپ نے اپنے رب سے نہایت عاجزی اور انکساری سے دعا مانگی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ پہنچی ہے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں جو گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی، یعنی 17واں روزہ۔ گویا قدرت نے غزوہ بدر کے لیے تاریخ مقرر کی تھی۔ ایک طرف اللہ کو ماننے والے، اسی سے مدد مانگنے والے، اسی کو وحدہ لا شریک لہ کہنے والے، اسی کی، اور دوسری طرف بتوں کے پجاری تھے، غیر اللہ سے مدد مانگنے والے۔ ایک طرف اہل ایمان تھے، دوسری طرف ایمان کی دولت سے محروم لوگ تھے۔ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شیدائی تھے، دوسری طرف پتھروں کو معبود ماننے والے تھے، بتوں کی محبت میں غرق لوگ تھے۔ اللہ کو ماننے والے اپنی ذات کے لیے نہیں آئے تھے، اللہ کے نام کو بلند کرنے آئے تھے، جبکہ دوسری طرف قریش اپنے نام اور نمود اور بتوں کی خاطر آئے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں و بہنوں، یہ مسلمانوں اور مشرکوں کی پہلی باقاعدہ جنگ تھی۔ 13 سال تک ظلم کی چکی میں پسنے والے آج ظالموں سے ٹکرانے چلے۔ آج ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا وقت آ گیا تھا۔ تلوار کے مقابلے میں سر آگے کرنے کا نہیں،
تلوار کا وار روکنے کا وقت آ گیا تھا اور مسلمانوں کو اس دن کا، یہ جنگ کے دن کا بہت شدت سے انتظار تھا، لیکن ان کی یہ تڑپ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، اللہ کی رضا کے لیے، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جنگ کا آغاز مشرکین کی طرف سے آنے والے ایک تیر سے ہوا۔ یہ تیر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سیدنا مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا۔ تیر لگنے کے ساتھ ہی وہ شہید ہو گئے۔ اسی طرح وہ غزوہ بدر کے پہلے شہید قرار پائے۔ دوسرے شہید حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ پانی پینے کے لیے حوض کی طرف گئے۔ حوض پر معمور صحابی نے انہیں دشمن کا آدمی خیال کیا اور تیر چلا اور وہ ان کے حلق پر لگا۔ اس طرح وہ بھی شہید ہو گئے۔ مشرکوں کی طرف سے اسود بن عبد الاسود نام کا شخص نکلا۔ وہ بلند آواز میں للکارا، میں مسلمانوں کے حوض سے پانی پیوں گا اور حوض کو مسلمانوں کے سامنے برباد کروں گا۔ اس کی بات سن کر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، اسے للکارا، مقابلے کے لیے اس کے مقابل آگے۔ اس سے پہلے کہ وہ وار کرتا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا اور اس کو جہنم رسید کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس زمانے میں جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ باقاعدہ جب جنگ شروع ہوتی تھی تو اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے دونوں طرف سے بہادر اپنی اپنی صفوں سے نکل کر آگے آتے تھے اور دشمن کے لشکر کو للکارتے تھے۔ کہتے تھے کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے، یا وہ کہتے تھے کسی میں میرے مقابلے میں آنے کی جرت ہے، میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں۔ پھر سامنے والے لشکر سے کوئی اس کے مقابلے کے لیے نکلتا، دونوں میں لڑائی ہوتی، دونوں لشکر اس لڑائی کا نظارہ کرتے۔ اس طرح مقابلے کے لیے للکارنے کو مبارزت کہتے ہیں۔ چنانچہ کافروں کی طرف سے 3 بہادر اور جنگجو نکل کر میدان میں آ گئے۔ وہ للکارے ہمارے مقابلے پر کون آتا ہے؟ اسلامی لشکر میں سے 3 انصاری مقابلے کے لیے نکلے۔ مشرک بولے تم لوگوں کے نام کیا کیا ہے؟ تینوں نے اپنے نام بتا دیے۔ کافروں نے کہا ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم تو چاہتے کہ ہمارے مقابلے پر ہمارے چچیرے بھائی آئے۔ پھر انہوں نے آواز دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مقابلے میں ہماری قوم کے لوگوں کو بھیجو جو ہمارے برابر کے ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف متوجہ اور فرمایا عبیدہ بن حارث، حمزہ اور علی اٹھو رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین اور جاؤ مقابلہ کرو۔ اب یہ تینوں صفوں سے نکلے اور ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ کافروں نے پوچھا تمہارے نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم قریشی ہیں، ہمارے نام عبیدہ، حمزہ اور علی ہیں۔ یہ سن کر وہ خوش اور کہنے لگے اب آئے گا مزہ، یہ ہمارے ہم پلہ لوگ، یہ ہمارے مد مقابل۔ آخر تینوں میں معرکہ شروع ہوا۔ سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں سب سے زیادہ تھے، انہوں نے عتبہ سے مقابلہ کیا۔ سیدنا حمزہ نے شیبہ کا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ ولید سے کیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وار میں شیبہ کا خاتمہ کر دیا۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ولید پر حملہ آور ہوئے، وہ ان کا وار نہ روک سکا، تلوار اس کے کندھے کو کاٹتے ہوئے گزر گئی اور وہ بھی ڈر گیا۔ سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ میں دیر تک مقابلہ ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کر دیا۔ سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر زخم آئے، چنانچہ سیدنا حمزہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ مجمعین نے آگے بڑھ کر عتبہ کا کام تمام کر دیا۔ اس جنگ کے چند دن کے بعد سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ اس وقت اسلامی لشکر بدر سے واپس مدینے کی طرف جا رہا تھا، چنانچہ ان کو وہیں پر دفن کر دیا گیا۔
جنگ کی ابتدا میں ہی کافروں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، ان کے 4 نامی گرامی بہادر مارے گئے۔ اب عام لڑائی شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جوش دلانے کے لیے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو شخص بھی آج جم کر ثواب سمجھ کر لڑے گا، دشمن کو پیٹ نہیں دکھائے گا، سامنے سے خوب وار کرے گا اور خوب بہادری دکھائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے جنت عطا فرمائیں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین پہلے ہی کچھ کم پرجوش نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ نے انہیں ایک نیا ملول عطا کیا۔ چنانچہ اس جنگ میں بہادری اور بے جگری کے بہت سے حیرت انگیز واقعات پیش آئے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارت سنی، اس وقت وہ کھجوریں کھا رہے تھے، فوراً ہاتھ روک لیا، کھجوروں کی طرف دیکھا اور کہا یہ تو زیادہ ہے، ان کے کھانے میں تو بہت وقت لگے گا، میں جنت میں جانے کے لیے اتنی دیر کیوں کروں؟ یہ کہا اور کھجوریں پھینک دی، آگے بڑھے، پوری جوان مردی سے لڑے اور دشمنوں کو مارتے کاٹتے خود بھی شہید ہو گئے۔ جنگ کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ریت اور کنکریوں کو اٹھایا، اس کو دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، شاہت الوجوہ یعنی چہرے بگڑ جائیں۔ ریت اور کنکریوں کی اس مٹھی کا کچھ نہ کچھ حصہ ہر مشرک کی آنکھوں میں یا منہ میں ضرور گرا۔ سورہ انفال کی آیت میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس واقعہ کا ذکر فرمایا ہے، وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ جب آپ نے وہ مٹھی پھینکی تو دراصل وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ مشہور انصاری صحابیہ افرا بنت عبید رضی اللہ عنہ کے بیٹے عوف بن حارث رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت اس بات سے خوش ہو کر مسکراتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس بات سے کہ بندہ بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے اپنا ہاتھ دشمن کے خون میں ڈبو دے۔ چنانچہ سیدنا عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بدن سے زریں اتار پھینکی، دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دشمن پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دیا۔ دشمن اس سے پہلے ہی جنگ شروع کر چکا تھا اور اپنا زور لگا چکا تھا، اس کا جوش اور خروش مان پڑ رہا تھا۔ حکم ملنے پر مسلمانوں نے پرجوش انداز میں حملہ کیا۔ اب مسلمان تازہ دم تھے، لہذا کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگے۔ ایسے میں فرشتوں کی بھی مدد آئی، یعنی فرشتے بھی مدد کو آ گئے۔ کافروں کے سردار کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن وقت کا فرعون ابو جہل اس لشکر کا سپہ سالار تھا، وہی کافروں کو اکسا کر بدر کے میدان میں لایا تھا۔ مکے میں اس نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا، طرح طرح سے ستایا کرتا تھا، قدم قدم پر مشکلات پیدا کیا کرتا تھا۔ آج وہی ابو جہل کافروں کا سپہ سالار تھا، انہیں لڑا رہا تھا۔ ادھر دو انصاری نوجوان ابو جہل کی تلاش میں تھے، ان کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح ابو جہل کو وہ قتل کر دے، اسے جہنم رسید کر دے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں اچانک دو نوجوان میرے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا بھتیجے تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، لہذا میں نے عہد کیا ہے کہ اسے قتل کر دوں گا یا خود شہید ہو جاؤں گا۔ اتنے میں دوسرے نوجوان نے مجھ سے یہی سوال کیا، چچا ابو جہل کہاں ہے؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے اشارے سے انہیں بتایا کہ وہ رہا ابو جہل۔ اب دونوں اپنی تلوار لیے ابو جہل کی طرف لپکے۔ یہ دونوں نوجوان معاذ بن عمرو بن جموح اور حضرت معاذ بن افرا رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین۔
سیدنا معاذ بن عمرو بن جموح نے دیکھا کہ ابو جہل تو پورے حفاظتی دستے میں ہے، بہت سے لوگوں نے اس کو گھیرے ہوئے تاکہ اس پر کوئی وار نہ کر سکے اور وہ محفوظ رہے۔ انہوں نے ان لوگوں کو کہتے ہوئے سنا آج ابو الحکم یعنی ابو جہل تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ معاذ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو ان پر اور زیادہ جوش طاری ہو گیا، وہ تیر کی طرح اس کی طرف بڑھے اور اللہ کی قدرت دیکھیے سیدھے اس کے پاؤں تک جا پہنچے۔ اس کی حفاظت کرنے والے کچھ بھی اس کے کام نہ آ سکے۔ انہوں نے جاتے ہی اپنی تلوار کا وار اس کی پنڈلی پر کیا، پنڈلی کٹ گئی۔ باپ کو زخمی ہوتا دیکھ کر اکرمہ بن ابو جہل آگے بڑھا، یہ ابھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر تلوار کا وار کیا اور ان کا بازو کٹ، لیکن کٹ جانے کے باوجود ہاتھ بازو کٹ جانے کے باوجود کھال کے ساتھ لٹکتا رہا۔ یہ اس حالت میں جنگ کرتے رہے تاہم ابو جہل ان کے وار سے شدید زخمی ہو گیا تھا۔ ایسے میں سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نزدیک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے بلا کی پھرتی سے اس پر وار کیا، ان کے وار سے ابو جہل گھوڑے سے نیچے آ گرا۔ انہوں نے اس سے مردہ خیال کیا، اس کے پاس سے چلے گئے اور جنگ میں مشغول ہوئے، لیکن ابو جہل میں اس وقت کچھ جان باقی تھی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس سے گزرے تو ان میں کچھ جان پا کر رک گئے۔ ابو جہل میں انہوں نے دیکھا کچھ جان باقی ہے تو وہ رک گئے۔ اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر فرمایا اے اللہ کے دشمن، تجھے اللہ نے آج رسوا کر دیا۔ پھر انہوں نے اس کا سر کاٹ دیا۔ ادھر وہ دونوں نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں ابو جہل کو قتل کر کے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی دوسرے نے کہا میں نے اسے قتل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھی اور فرمایا تم دونوں ہی نے اس کو قتل کیا ہے۔ معاذ بن عمرو بن جموح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک زندہ رہے اور ابو جہل کا سارا سامان انہی کو ملا۔ اتنے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کا سر لے آئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے سر کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ چونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کا سر کاٹا تھا، اس لیے اس کی تلوار ان کو ملی۔ معاذ بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ میں زخمی ہوئے تھے۔ بعد میں انہیں زخموں سے جو زخم ان کو جنگ کے اندر لگے تھے ان کی تاب نہ لا کر کے وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہاں یہ بات بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سیرت کی اکثر کتابوں میں ابو جہل کے قاتلوں کے جو نام ہیں معوذ اور معاذ بتائے گئے ہیں، مگر صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان دونوں کا نام معاذ تھا، ایک کا معاذ بن عمرو بن جموح اور دوسرے کا معاذ بن حارث رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ معاذ بن حارث جن کی والدہ کا نام افرا تھا وہ معاذ بن افرا کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ دونوں انصاری صحابی ہیں۔ عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہادر جری نوجوان تھے، بہادری کے جوہر دکھاتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لکڑی عنایت کی اور فرمایا عکاشہ تم اب اس سے لڑو۔ جو ہی عکاشہ نے وہ لکڑی ہاتھ میں لی وہ لمبی سخت اور چمکدار لوہے کی تلوار بن گئی۔ چنانچہ اس لکڑی نما تلوار سے جنگ کرتے رہے، لڑتے رہے یہاں تک کہ جنگ ختم ہو گئی۔ اس جنگ کے بعد بھی یہ تلوار ان کے پاس رہی، دوسری جنگوں میں بھی اس تلوار کے ساتھ لڑتے رہے، یہاں تک کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتدوں سے جو جنگ ہوئی یہ اس جنگ میں شہید ہوئے اور وہ تلوار اس وقت بھی ان کے پاس تھی۔
ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے 70,000 14ویں کے چاند کی صورت والے بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ اس وقت حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا اللہ کے رسول دعا فرمائے اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انہی جنتیوں میں سے۔ یہ سن کر انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارے میں عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ عکاشہ عرب کے جو بہترین شہ سواروں میں سے تھے۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اس دن جس دن فتح نصیب ہوئی اس دن کو یوم فرقان کہا گیا۔ یہ جنگ حق اور باطل کی پہلی جنگ تھی، ان کے درمیان فرق کرنے والی جنگ تھی۔ اس جنگ نے قریش کا غرور خاک میں ملا دیا، ان کے 70 بڑے بڑے سردار جری اور بہادر مارے گئے، قریباً اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ مسلمانوں میں بھی 14 شہید ہوئے۔ مال غنیمت کافی مقدار میں ہاتھ آیا۔ شہداء کو میدان بدر میں بہت احترام کے ساتھ دفن کیا گیا، جبکہ کافروں کی لاش کو جتنے بھی کافر مرے تھے ان تمام کی لاشوں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے گڑھے والو تمہارے پروردگار نے جو کچھ تم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے سچا پایا؟ مجھ سے تو میرے پروردگار نے جو کچھ وعدہ فرمایا تھا بلا شبہ میں نے اسے سچا پایا۔ پھر ان لاشوں پر مٹی ڈال دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ ابن رواحہ کو فتح کی خوشخبری کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ بدر کی لڑائی کی تیاری ہو رہی تھی کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی ہیں، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو حکم فرمایا آپ مدینے میں ٹھہر کر اپنی بیوی کی تیمارداری کریں، خدمت کریں۔ چنانچہ اس طرح سیدنا عثمان اگرچہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بدر میں شریک قرار دیا۔ اتفاق دیکھیے کہ ادھر بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور فتح کی خوشخبری مدینہ منورہ پہنچی، ادھر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئی۔ جب فتح کی خبر مدینہ پہنچی تو ان کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مصلی پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو یہ خبر سنائی لوگوں تمہیں خوشخبری ہو، عتبہ بن ربیع، شیبہ بن ربیع، ابو جہل، زمعہ بن اسود، امیہ بن خلف، یہ وغیرہ وغیرہ سب کے نام گنا اور کہا کہ یہ سارے کے سارے قتل ہو چکے ہیں۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے والد کی زبانی یہ خبر سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا ابا جان کیا واقعی اتنے بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے؟ جواب میں انہوں نے کہا ہاں میرے بیٹے یہ سارے سردار مارے جا چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں 3 دن قیام فرمایا اور مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے شرکائے بدر میں مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ اس کے بعد مدینہ تشریف لے آئے، دوسرے روز قیدی بھی پہنچ گئے۔ بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ہاتھ 70 قیدی لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اپنے صحابہ سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ان قیدیوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حوالے کیا ہے، اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے، آپ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی گردن مار دی جائے۔ ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، آپ کی نبوت کو جھٹلایا، آپ کو اپنے شہر سے نکالا اور شہر سے نکالنے سے پہلے کیا کیا ظلم نہیں کیا۔ ان کا تو بس یہی علاج ہے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔
یہ مشورہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کی طرف دیکھا تاکہ وہ بھی اپنی اپنی رائے دیں۔ اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف فرما دیجئے، ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات اور انسانیت کے لیے رحمت بنا کر آئے تھے، آپ نے اس مشورے کو پسند فرمایا۔ یہ مشورہ سن کر آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار چھا گئے، آپ نے فدیے والی بات پسند فرمائی، چنانچہ فدیہ لے کر کافروں کو رہا کر دینے کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کے اندر انگنت خوبیاں اور صفات تھی، وہاں آپ اعلیٰ اخلاق کے بھی مالک تھے۔ قرآن پاک سورہ قلم آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ آپ بلند ترین اخلاق پر فائز ہیں۔ جو قیدی ہاتھ آئے یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے 13 سال تک مسلسل ظلم ڈھایا تھا۔ ظلم کا کوئی طریقہ ایسا نہیں تھا جو انہوں نے نہ آزمایا ہو، مگر ان سب باتوں کے باوجود قیدیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سلوک نہیں فرمایا جو وہ کرتے رہے، جیسا کہ قیدیوں کے ساتھ دوسری قومیں سلوک کرتی ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں قیدیوں پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، ایسے ظلم ڈھائے جاتے ہیں کہ انسانیت کانپ جاتی ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، اسلام نے دشمنوں کو بھی حقوق متعین کیے ہیں اور قیدیوں پر ظلم اور ستم سے روکا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہدایت فرمائی کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا گیا کہ دنیا کی قومیں حیران رہ گئی۔ صحابہ نے خود بھوکے رہ کر قیدیوں کو کھلایا پلایا، ان قیدیوں نے بھی مسلمانوں کے اس حسن سلوک کو ہمیشہ یاد رکھا۔ قیدیوں میں آپ کے رشتہ دار بھی تھے اور عام لوگ بھی تھے، لیکن ان سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس ابن عبد المطلب بھی قیدیوں میں شامل تھے۔ بدر سے سب قیدیوں کو رسیوں سے باندھ کر لایا گیا تاکہ بھاگ نہ جائیں۔ رات کی تاریکی میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آہ نکل گئی، آپ ابھی تک ایمان نہیں لائے، ابھی تک آپ قیدی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے بہت محبت تھی، ان کی آہ سنی تو بے تاب ہو گئے۔ ایک صحابی نے آپ کو بے چین دیکھا تو سیدنا عباس کے پاس گئے اور ان کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا۔ پھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے چچا کی رسیاں ڈھیلی کر آیا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول نے فرمایا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تمام قیدیوں کی رسی کو ڈھیلا کیا جائے یا پھر حضرت عباس کی رسیوں کو بھی ڈھیلا نہ کیا جائے۔ چنانچہ سبھی کی رسیاں ڈھیلی کر دی گئی۔ سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عزیز بن عمیر کہتے ہیں کہ ہم قیدیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا۔ مجھے چند انصاری لوگوں نے گرفتار کیا تھا، کھانے کا وقت آتا تو یہ خود کھجوریں کھاتے لیکن مجھے کھانے کے لیے روٹیاں دیتے۔ مجھے شرم آتی، میں ان سے کہتا کہ میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک، خود کھجور اور پانی پر گزر بسر کر رہے ہو، مجھے روٹیاں دے رہے ہو، مجھے شرم آتی ہے۔ میں ان سے کہتا نہیں مجھے روٹی نہ دو، مجھے کھجور اور پانی دو، لیکن وہ میری ایک نہ سنتے، مجھے روٹی ہی کھلاتے اور خود کھجور اور پانی پی لیتے۔ قیدیوں میں بعض لوگ غریب بھی تھے، وہ یا ان کے عزیز فدیہ دینے کے قابل نہیں تھے، چنانچہ ان سے کہا گیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو ان لوگوں کو آزاد کر دیا جائے گا۔ قیدیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب ان کے گھر کی رونق تھی۔ سیدہ زینب کی شادی حضرت ابو العاص جب تک ایمان نہیں لائے تھے ان کے ساتھ ہوئی تھی، اور سیدہ زینب کی شادی کے وقت ان کی والدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ایک ہار تحفے میں انہیں دیا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے فدیے میں وہ ہار بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو
آنکھوں میں آنسو آ گئے، سیدہ خدیجہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا یہ ہار میری بیٹی زینب کا ہے، یہ اس کی ماں نے اسے شادی کے وقت تحفے میں دیا تھا، مناسب سمجھو تو قیدی کو رہا کر دو اور وہ ہار بھی واپس کر دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین تو ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ضرور ایسا کریں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے وعدہ لیا کہ وہ مکہ جا کر زینب کو مدینہ منورہ بھجوا دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچ کر وعدے کے مطابق سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ بھجوا دیا۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے خود بھی اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس کے بارے میں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر رکھا تھا، کسی مصلحت کے تحت اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے اور یہ مجبوراً اس جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ اگر لڑائی کے دوران عباس سامنے آ جائیں تو انہیں قتل نہ کیا جائے، کیونکہ ان کے اسلام کے لیے بہت خدمات ہیں۔ اب اس موقع پر انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ کا چچا ہوں، کیا مجھے فدیہ لیے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مالدار ہیں، آپ نہ صرف اپنا بلکہ اپنے بھتیجوں کی طرف سے بھی فدیہ ادا کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی طرف سے اور نوفل اور عقیل کی طرف سے فدیہ دیا۔ واضح رہے کہ حضرت نوفل اور عقیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ نے انصاف کا تقاضا پورا فرمایا، انہیں بھی فدیہ لے کر چھوڑا۔ صحابہ کرام یہ سب باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے۔ اس جنگ میں باپ بیٹے کے خلاف، بھائی بھائی کے خلاف، چچا بھتیجے کے خلاف اور ماموں بھانجے کے خلاف لڑے تھے، یعنی اکثر لوگ آپس میں رشتہ دار تھے۔ چنانچہ معلوم ہوا اصل جو رشتہ ہے وہ اسلام کا رشتہ ہے۔ مصعب ابن عمیر نے اپنے بھائی عزیز کو دیکھا کہ وہ بھی قیدیوں میں شامل تھا۔ ایک انصاری نے انہیں قید کیا تھا۔ سیدنا مصعب نے انصاری سے فرمایا بھائی سے خوب کس کر باندھنا، کہیں بھاگ نہ جائے، اس کی والدہ بہت امیر عورت ہے اور بہت زیادہ مال دولت دے کر اس کو چھڑا سکتی ہے۔ ان کے بھائی عزیر نے جب اپنے بھائی کی یہ بات سنی تو حیران ہو کر پوچھا یہ کیسا بھائی ہے؟ پھر بولے تم اچھے بھائی ہو، انہیں کیا مشورہ دے رہے ہو؟ میرا تو خیال تھا کہ تم میری سفارش کرو گے۔ یہ سن کر سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، بلکہ جس انصاری نے تمہیں قیدی بنایا ہے وہ میرا بھائی۔ یہ سن کر عزیر اور زیادہ حیران ہوئے۔ ان کی ماں کو خبر ہوئی تو بولی میں بڑی سے بڑی رقم دے کر اپنے بیٹے کو چھڑاؤں گی۔ اسے بتایا گیا کہ فدیے کی رقم 4000 درہم مقرر کی گئی ہے۔ انہوں نے فوراً 4000 درہم بیچ کر بیٹے کو رہائی دی۔ جن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے غزوے میں شرکت کی، اسلام میں ان کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو گویا انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی۔ ایک حدیث میں یوں فرمایا اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے اعمال پر مطلع ہو کر فرمایا اب تم جو بھی عمل کرو تمہارے لیے جنت واجب ہے، میں نے تمہیں بخش دیا۔ اس جنگ کے آغاز میں ایک انصاری صحابی، میں نے عرض کیا تھا شروع میں اگر آپ کو یاد ہو، حارثہ بن سراقہ بھی شہید ہوئے تھے۔ یہ پانی پینے کے لیے حوض کی طرف گئے، میں نے بتایا تھا حوض کی حفاظت پر جو ایک صحابی مقرر تھے، انہوں نے خیال کیا تھا کہ دشمن کا کوئی آدمی ہے پانی پینے آ رہا ہے، چنانچہ انہوں نے تیر چلا دیا تھا، تیر ان کے گلے پر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ اب چونکہ کسی کافر کے ہاتھوں تو شہید نہیں ہوئے، اس لیے ان کی والدہ کو شک تھا کہ یہ شہید ہے یا نہیں، یا یوں کہہ لے کہ یہ جنتی ہے یا نہیں۔
چنانچہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں مجھے حارثہ سے کتنی محبت تھی اور ہے، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی کہ ایک شہید کی ماں ہوں، اور اگر وہ جہنم میں ہے تو میں اس پر اتنا روؤں گی کہ مدینہ منورہ والے بھی دیکھیں گے کہ مجھے بتائیں میرا بیٹا کہاں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حارثہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا بات کرتی ہو، بیٹے کی محبت میں دیوانی تو نہیں ہو گئی، تم ایک جنت کی بات کر رہی ہو، اللہ نے تو تمہارے بیٹے کو کئی جنتوں کا مالک بنا دیا ہے، اسے فردوس اعلیٰ عطا کیا گیا ہے۔ اس سے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ کے نزدیک غازی اور شہداء کا کیا مقام ہے۔ میرے محترم بزرگوں، میری ماں و بہنوں، جنگ بدر ہوئی، جاء الحق وزهق الباطل، حق اور اس باطل کے معرکے میں حق کو جو ہے فتح ہوئی، نصرت ہوئی، اور اس جنگ سے ان گنت فائدے حاصل ہوئے، بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہوا، مشرکوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، کفار نے جان لیا کہ مسلمان اب ان کے لیے آسان شکار نہیں رہے۔ مدینے کے ارد گرد بہت سے قبائل جو آباد تھے وہ اسلام کی طرف متوجہ ہونے لگے، بہت سے قبائل اسلام کے قریب آ گئے، بعض قبائل نے فوراً اسلام قبول کر لیا، یا مسلمانوں کے طرفدار بن گئے اگر اسلام بھی نہیں لائے تو۔ یہودیوں کی سازشیں کچھ وقت کے لیے دم توڑ گئی، یہودی جو تھے ان پر مسلمانوں کا رعب بڑھ گیا۔ اس دوران منافقوں کا سردار جو تھا عبداللہ ابن ابی نے مجبوراً اسلام قبول کر لیا، اگرچہ وہ اندر سے منافق ہی رہا۔ مسلمانوں کو قیدیوں نے فدیے سے مال اور دولت عطا کی، مال غنیمت سے مسلمانوں کی مالی حالت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی، مسلمان اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرنے لگے، کافروں کا غرور خاک میں مل گیا، کافروں کا گھمنڈ پاش پاش ہو گیا۔ یہ مسلمان بچوں کی یہ جنگ مسلمان بچوں کی تعلیم کا ذریعہ بنی، کفار کے بڑے بڑے سردار جہنم رسید ہوئے، اسلام کو طاقت ملی، مسلمانوں کو عزت ملی، مسلمانوں کی عزت کو چار چاند لگ گئے، کفر کے مقابلے میں اسلام کا سر بلند۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جنگ کیوں لڑی جاتی ہے؟ سچ کو سچ ثابت کرنے کے لیے یا جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے؟ سچ کو سچ ثابت کرنا ایک دشوار کام ہے، سچ کو سچ ثابت کرنا ایک دشوار کام ہے، اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنا آسان ترین کام ہے۔ جب انا کے بت پاش پاش ہونے لگے، جھوٹے معبودوں کی خدائی کا طلسم دم توڑنے لگا، غرور اور تکبر خاک میں جا ملے، آبا و اجداد کی عظمت پر حرف آنے لگے، تو پھر واقعی سچائی کی ٹاٹ پر جھوٹ کا مخملی پیوند لگانا۔ مکہ کے سردار اسلام کے نخلستان میں قدم رکھنے کے بجائے اس نخلستان کو اجاڑنے پر تل گئے، صرف اس لیے کہ ان کے جھوٹ کی پول کھل گئی، ان کے پتھر کے صنم اپنی کشش کھو بیٹھے، ظلم پر ظلم ڈھاکے بھی ان کے من کی پیاس نہ بجھی، ان کی تلملاہٹ انتقام میں بدلی، انتقام نے جنگ کا میدان سجا دیا، تاریخ اسلام کا اولین میدان جنگ، اور نتیجہ وہی رہا، حق غالب آیا، باطل کو شکست ہوئی، اولین جنگ، پہلی فتح، اسلام کے قدم مضبوط ہو گئے۔ تاریخ اسلام کے اولین معرکے میں مسلمانوں کو، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں و بہنوں، مسلمانوں کو فتح نصیب۔
اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں سچ کے ساتھ ہے، سچ کا ساتھ دیتا ہے۔ ہم بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں سچ کا ساتھ دے، سچ کے ساتھ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام عالم کے مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا فرمائے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی تربیت کے ساتھ جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرمائے، اور ہم تمام سے کرونا وائرس جیسی مہلک بیماری کو رفع دفع فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور ہماری تراویح کو قبول فرمائے، ہمارے استغفار توبہ کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔